سے پہلے ان کو سمجھ لیجئے تین آیات کو. یہ ایمان بالآخرہ، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ کہ جو جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا. یہ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد. نتیجتاً والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، صرف یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ آخرت ہو کر رہے گی اور حساب کتاب ہوگا. اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے کانپتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، جب تک کہ یہ خوف نہ ہو عذاب جہنم کا اور عذاب اخروی کا، تو محض علم آخرت کافی نہیں ہے. تصدیق آخرت جو ہے وہ آپ کے کردار پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگی جب تک کہ خوف آخرت نہ ہو اور خوف عذاب خداوندی نہ ہو. یہ دوسرا نکتہ ہے جس کو نوٹ کیجئے، اور اس کے حوالے سے یہ بات آج سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان مصدق تو ہیں، مانتے ہیں جزا و سزا کے دن کو، لیکن عذاب ربہم مشفقون والی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیرت و کردار پر اس کا کوئی اثر نہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ طرح طرح کے فلسفے تراش لیے گئے. ایک فلسفہ شفاعت ہے، جو بھی کچھ ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. اپنے دل میں یہ خیال جمایا ہوا ہے کہ جب ہم امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے ہی، ہم سے کیا حساب کتاب ہونا، ہوا بھی تو شاید چند دنوں کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں نہیں چھو سکے گی آگ مگر گنتی کے چند دن. جب یہ کیفیت ہوگی تو ظاہر بات ہے اب لرزاں و ترساں کیسے ہوں گے؟ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون کی صورت اگر نہیں ہوتی تو اب آپ جان لیجئے کہ پھر ایمان بالآخرہ آپ کی کردار کی تعمیر نہیں کر سکتا. وہ مؤثر عامل کی حیثیت سے اپنے نتائج پیدا نہیں کر سکتا سیرت کی تعمیر اور خودی کی تعمیر میں، جب تک کہ والذین یصدقون بیوم الدین کے ساتھ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون شامل نہ ہو. یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہوگا، ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک نیت، ایک ایک ارادہ، یہ سب کا سب جو ہے اس کا حساب ہوگا. اور یہ بات آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہے. ہمارے بھی تمام علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر ایمان کی کوئی رمق بھی دل میں ہے تو یقیناً آخر کار تو نجات ہو جائے گی، جہنم سے نکلنا ہو جائے گا. لیکن اگر ایمان اتنا کمزور تھا کہ وہ عمل کو درست نہیں رکھ سکا اور عمل کے اندر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم میں اول وقت تو داخل ہونا پڑے گا اور اپنے گناہوں کے بقدر سزا حاصل کرنی ہوگی، جھیلنی ہوگی، برداشت کرنی ہوگی. البتہ ایمان کی اگر کوئی رمق ہے تو اپنے ان گناہوں کے بقدر سزا پا کر، یہ نہیں کہ چند دن میں، اب وہ گناہوں کی قدر کتنی ہے، اس کا حساب کتنا ہے، اس کے بعد میں اثرات کہاں تک پہنچے ہیں. آج میں نے ایک غلط کام کیا ہے، مجھے دیکھ کر کسی اور شخص نے بھی غلط کام کر لیا، میری اولاد بھی اس غلط عمل کے اندر مبتلا ہو گئی، ان کی اولاد جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہوئی. یہ سلسلہ جب تک چلے گا میرے حساب میں درج ہوتا رہے گا ان کا جو بھی غلطی ہے، جہاں ان کے حساب میں درج ہوگی میرے حساب میں بھی اندراج ہوگا. لہذا ہم یہ سمجھ کر مطمئن ہو جائیں کہ بس ہماری زندگی تھوڑی سی ہے، اس میں جو عمل بھی ہم سے ہو گئے ہوں، کتنے بھی ہو جائیں، بہرحال اگر اس کی سزا مل جائے گی تو جنت سے جلدی جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، جنت میں داخلہ ہو جائے گا. تو یہ ہمارے علماء کے متفق علیہ موقف کے بھی خلاف ہے بات. البتہ ہم پر جو عام طور پر جو ہے عوام الناس، ان کے ذہنوں میں تو بات بیٹھ چکی ہے شفاعت کا ایک غلط تصور، اور اس تصور کے تحت یہ کہ بس وہ تو میدان حشر کے اندر ہی حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان نہیں ہو جائے گا کہ آپ کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں داخل کر دی گئی، معاف کر دی گئی، بخش دی گئی. اور امت سے سمجھتے ہیں کہ ہم سب امتی ہیں. حالانکہ احادیث میں ایسی شکلیں بھی آئی ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جو حضور کی طرف پیش قدمی کریں گے، بڑھیں گے، اور حضور فرمائیں گے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ ان کو یہاں سے لے جاؤ، اس لیے کہ انہوں نے میرے بعد دین کے اندر بہت سی بدعتیں اختیار کی تھی اور نئی ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کی میں نے ان کو تلقین نہیں کی تھی. اسی طریقے سے مختلف اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عدالت میں شاید حضور ہمارے خلاف استغاثہ لے کر کھڑے ہو جائے کہ پروردگار یہ ہیں وہ لوگ، یہ ناہنجار ہیں جنہوں نے مجھے بھی بدنام کیا دنیا میں اور میرے دین کو بھی بدنام کیا، اپنی ایک نسبت کو لے کر کھڑے رہے اور بیٹھے رہے. تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے، والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربہم مشفقون ان عذاب ربہم غیر مامون. یہ تیسری آیت بھی بڑی اہم ہے. یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے جس سے نچنت ہوا جا سکے. معمون امن سے بنا ہے،
جس سے امن حاصل کیا جا سکے، بے فکر ہوا جا سکے، نہ چنت ہوا جا سکے، ایسی شے نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی جو ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ میں بالکل، مجھے کوئی چنتا نہیں، کوئی تشویش نہیں، مجھ سے جہنم کا کیا سروکار، تو یہ چیز دین کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہے۔ ہاں، بین الخوف والرجا کی ایک کیفیت رہنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تب بھی میں توقع رکھوں گا کہ شاید وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ رجا اس درجے میں، لیکن اس کے ساتھ پیرلل، متوازی یہ خوف بھی کہ اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے اندیشہ ہوگا کہ شاید وہ ایک جہنمی میں ہی ہوں۔ یہ اگر متوازن اور بالکل ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں ہو، بین الخوف والرجا، تو در حقیقت مطلوب یہی ہے۔ لیکن رجا کا پلڑا غالب آ گیا تو آدمی کے اندر بے پرواہی آئے گی، استغنا آئے گا، بے عملی پیدا ہو جائے گی۔ خوف کا پلڑا بہت غالب ہو گیا تو اس سے بھی انسان کے اندر پھر ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور مایوسی پھر انسان میں وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے، قوت کار کہ جس سے آپ انسان اپنی اصلاح کر سکے، پھر وہ باقی نہیں رہتی۔ تو بین الخوف والرجا، البتہ یہاں اس پہلو کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کا عذاب، ان کے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے جس سے کوئی شخص بھی نہ چنت ہو سکے مستقل طور پر کہ مجھے کیا خوف اور مجھے کیا اندیشہ۔ اسی کی مثال سورہ نور میں بھی ہے، جس میں کہ بڑے اونچے مقامات کا تذکرہ ہے اللہ کے ان نیک بندوں کا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ اللہ کے بندے بھی جو رات دن اللہ کے گھروں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، پھر کوئی دنیاوی مصروفیت، کوئی کاروبار انہیں نہ نماز سے روک سکتی ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے وہ کوئی شے ان کے آڑے آ سکتی ہے، ان سب کا حال بھی یہ ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے تصور تھے جس دن کے نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے۔ یہ ہے در حقیقت کہ کسی مقام پر پہنچ کر بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے اب کوئی چنتا، کوئی فکر، کوئی تشویش نہیں۔ ان عذاب ربہم غیر معمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص نہ چنت ہو سکے، بے فکر ہو سکے، جس سے کسی کو امن حاصل ہو جائے۔ خوف لاحق رہنا چاہیے۔